خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع ہمشیہ کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی مکاشفہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ اس کے تیسرے باب کے حوالے سے 7واں پروگرام ہے ریویلیشن چیپٹر 3 پروگرام نمبر 7۔ عزیزو، ہم آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا مانگتے ہیں، آپ کی فیڈ بیک کے لیے، آپ کی آراء کے لیے، آپ کی سجیشنز کے لیے، آپ کی تجاویز کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں، اور سارا جلال اپنے آسمانی باپ کو دیتے ہیں، اس لیے کہ وہی سب تعریف اور تمجید کے لائق ہے۔ آپ کے سوالات بھی، آپ کے کویسچنز بھی مجھے بدستور ملتے جا رہے ہیں، اور ان کویسچنز کے آنسرز کو، ان سوالات کے جوابات کو میں پروگرام کے بیچ ہی میں شامل کر لیتا ہوں۔ مختلف باتوں کو سمجھاتے ہوئے، سکھاتے ہوئے میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سوالات کے وسیلہ سے جو رپلائز ہیں، جو میرے جوابات ہیں، وہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ تمام سننے والوں کے لیے برکت کا باعث ہوں۔ خدا ان کے کلام میں لوگ بڑھیں، ترقی کریں، اور خدا ان کا نام مبارک ہو۔ کل ہم نے لودیکیا کی کلیسیا کے حوالے سے جو خط ہے، 7th لیٹر ہے، اس کو پڑھنا اور سیکھنا شروع کیا۔ لودیکیا کی فاؤنڈیشن، لودیکیا کی لوکیشن، لودیکیا کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پر مختصراً نظر دوڑائی، اور آج ہم اس خط کے مندرجات پر، اس خط کے کانٹینٹس پر دھیان کرنا شروع کریں گے۔ سٹارٹ ہمیشہ کی طرح سیلیوٹیشن، جو آغاز ہے، جو لکھوانے والا ہے، اس کی تعریف، اس کے اوصاف، اس کے کریکٹرسٹکس کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ان پر ہم مختصراً نظر دوڑائیں گے۔ آئیں اس خط کو، خداوند کے کلام کو پڑھ لیں، اور خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب برکت پائیں گے۔ لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدأ ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، بس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، بس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ دیکھ، میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا ہوں۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ آمین۔ خط لکھوانے والے کو آمین اور سچا کہا گیا ہے۔ آمین ہم میں سے بیشتر مسیحوں کے لیے، کرسچن کمیونٹی کے لیے دعا کا اختتام ہوتا ہے، لیکن در حقیقت آمین کا مطلب دعا کے اختتام سے، دعا کی اینڈنگ سے کہیں زیادہ ہے۔ آمین کا مطلب ہے ٹو اگری، ان سب باتوں پر، ان سب درخواستوں پر، ان سب مناجات پر منوان ایمان رکھنا جو دعا مانگنے والے نے کی ہیں۔ آمین کا سچا اور برحق ہونے کا جو ٹائٹل استعمال کیا جا رہا ہے، وہ ٹروتھنس کو، لائلنس کو، جڑے رہنے کو، اگریمنٹ ود گاڈ کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ ٹائٹل خداوند کے کلام مقدس میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، تناخ میں، پرانے عہد نامے میں استعمال ہوا ہے۔ ہم یسایہ نبی کے صحیفہ میں دیکھیں گے، اس کا 65واں باب، ائزایہ 65، جہاں پر یوں لکھا ہے اس کی 16th ورس میں کہ یہاں تک کہ جو کوئی روئے زمین پر اپنے لیے دعائے خیر کرے گا خدائے برحق کے نام سے کرے گا، اور جو کوئی زمین میں قسم کھائے خدائے برحق کے نام سے کھائے گا، کیونکہ گزشتہ مصیبتیں فراموش ہو گئیں اور وہ میری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ آمین۔ اس آیت میں 2 جگہ پر خدائے برحق کا ذکر ہے۔ وہ
جس کا ٹائٹل آمین اور سچا اور برحق ٹائٹل ہم اس خط میں، لودیکیا کی کلیسیا کے خط میں بھی دیکھتے اور پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گواہ کا ٹائٹل، وٹنس کا ٹائٹل، ون ہو وٹنسز، وہ ٹائٹل استعمال ہوا ہے۔ تو عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح ہی باپ کی گواہی دینے والے، باپ کو دکھانے والے، اس برحق کو، اس خدائے برحق کی گواہی دینے والے ہیں۔ سو وی کین سی کلیئرلی کہ ہمیں یہاں پر گاڈ ہیڈ کی صفات نظر آ رہی ہیں۔ آخری ٹائٹل جو استعمال ہوا ہے، خدا کی خلقت کا مبدأ، رولر آف گاڈز کریشن، عزیزو یہ وہی ٹائٹل ہے جو کہ خداوند یسوع المسیح کو خدا باپ کی جانب سے ریسیو ہوا ہے۔ کچھ ٹرانسلیشنز میں، ان سرٹن ورژنز آف ریویلیشن، یہ اس طرح بھی لکھا گیا ہے کہ جس وجہ سے خداوند کی خلقت، خداوند کے لوگ کریٹ کیے گئے۔ جس بھی سینس میں ہم اس بات کو دیکھیں، رولرشپ کے حوالے سے بھی اور کائنات کی تخلیق کے حوالے سے بھی، ہمیں صرف خداوند یہوشوا ہمشیاہ یسوع المسیح ہی نظر آتے ہیں جو اس ٹائٹل کو، اس اعزاز کو کلیم کر سکیں۔ کیونکہ اگر ہم اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیں کہ ابتدا سے، شروع سے، خلقت کے، کریشن کے آغاز سے کس ہستی کا ذکر ہے، تو عزیزو ہم جانتے ہیں، کلام مقدس یوں کہتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، آمین۔ ہم اپنی توجہ اب اس خط کی جانب لگاتے ہیں اور 15ویں اور 16ویں آیت ریویلیشن 3 کی، مکاشفہ کے تیسرے باب کی 15th اور 16th ورس بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہیں اور بہت زیادہ مشہور بھی ہیں۔ تمام دنیا میں ان آیات کو مختلف اوکیزنز پر، مختلف ٹائمز پر سکھایا اور سمجھایا جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے بتھیرے سرمنز، بتھیرے سرمنیٹس موجود ہیں۔ ہم مختصراً اس حوالے سے ضرور بات کریں گے اور خداوند کے کلام کو اس کے کانٹیکسٹ کے مطابق سیکھنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ یہ بات ذہن میں رہے عزیزو کہ لکھنے والا یوحنا ایسی اگزامپل، ایسا میٹافور، ایسی استعارے کو استعمال کر رہا ہے جو اس وقت کے لوگ اور رہتی دنیا کے لوگ بھی آسانی سے سمجھ سکیں، لیکن مینلی اس کا اشارہ اس وقت کے لوگوں کے متعلق ہے۔ اس کی اگزامپل، اس کی مثال، اس کانٹیکسٹ، اس حالات کے مطابق ہے جو اس کو اور اس کے ساتھ کے لوگوں کو درپیش تھی۔ آج کے حوالے سے اگر کوئی اگزامپل، مثال دینا چاہے تو وہ اس طرح کے استعارے، اس طرح کے میٹافورز، اس طرح کی اگزامپلز یوز کرے گا جو ہم لوگوں کو سمجھ ہیں۔ ہو سکتا ہے آنے والے زمانے میں لوگ ان سے زیادہ ایڈوانس ہو جائیں اور گزشتہ زمانے کے لوگوں کے لیے ہم زیادہ ایڈوانس ہوں۔ اگر کوئی آج کل مثال دے تو وہ آئی فونز کی، اینڈرائڈ فونز کی، اسمارٹ فونز کی، اور جو ہمارے گردا گرد چیزیں ہیں ان کی مثالیں دے گا، جو ہم لوگوں کو تو سمجھ آ جائیں گی، لیکن آنے والے ٹائم میں لوگوں کو سمجھنا شاید مشکل ہو۔ اب یہاں پر خداوند کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاٹ از بیسٹ، گرم جو ہے وہ بہتر ہے، کولڈ یعنی سرد ہونا سیکنڈ بیسٹ ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی قابل قبول ہے۔ لوک وارم ٹھیک نہیں ہے، یعنی جو درمیانی سٹیٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیٹ اسٹیٹ از کنسیڈرڈ دا ورسٹ۔ اور لوک وارم یا نیم گرم خداوند کے لیے کیوں ان ایکسیپٹیبل ہے، کیوں اتنا زیادہ نفرت کے قابل ہے کہ خداوند اپنے منہ سے اس کو پھینکنا چاہتے ہیں؟ اس لیے عزیزو کہ گرم مشروب یا گرم کھانا پینے میں، کھانے میں اچھا ہوتا ہے۔ میں پینے کی بات کیوں کر رہا ہوں اس کے حوالے سے میں آپ کو مختصراً بتاؤں گا اور سمجھاؤں گا تاکہ آپ جان سکیں کہ یہ مثال کیوں دی گئی ہے۔ اور ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی مشروب پینا بھی قابل قبول ہوتا ہے، لیکن نیم گرم مشروب نہیں پی جاتی۔ اور یہ مثال یہاں پر کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے عزیزو کہ جو لودیکیا کی کلیسیا تھی، جو لیوڈیشینز تھے، ان کے پاس پانی کا انتظام نہیں تھا اس شہر میں۔ سو انہوں نے پانی کا انتظام کچھ اس طرح کیا تھا
کہ ایک دور دراز جگہ سے ایک پائپ پانی کو اس شہر میں لاتا تھا۔ یہ پانی جو تھا یہ دور دراز علاقے سے آتا تھا، سو اس کی ٹھنڈک ختم ہو جاتی تھی، اور جب یہ ان کے گھروں تک یا ان کی کمیونٹی تک پہنچتا تھا تو جو زمین کی حدت تھی وہ اس کو تھوڑا نیم گرم کر دیتی تھی، اور یہ پانی پینے کے لائق نہیں ہوتا تھا۔ اس کو مٹکوں میں یا ٹھنڈے برتنوں میں، مٹی کے برتنوں میں ٹھنڈا کیا جاتا تھا، یا گرم مشروب بنانے کے لیے اس کو ابالا جاتا تھا۔ سو جب یوحنا یہ مثال خداوند کی روح سے خداوند کے حکم کے مطابق لکھ رہے ہیں تو لودیکیا کی کلیسیا کو یہ مثال، یہ استعارہ، یہ میٹافور، یہ ایگزامپل ایک دم سمجھ آ سکتی ہے، کیونکہ یہ ان کی روز مرہ زندگی کا معاملہ تھا۔ وہ اس پانی کو جو کہ ایک دور دراز علاقے سے آتا تھا اور ایک ایسے پائپ کے ذریعے آتا تھا جو اس پانی کو لوک وارم، نیم گرم بنا دیتا تھا، اور جس پانی کو وہ فوراً استعمال نہیں کرتے تھے اس کو ٹھنڈا کر کے استعمال کیا جاتا تھا، یا اس کو ابال کر اور گرم کر کے استعمال کیا جاتا تھا۔ دس ایکچولی شوڈ دیم، اس مثال نے، اس استعارے نے جو خداوند نے دی کہ نیم گرم میں تمہیں پھینک دوں گا، منہ سے نکال دوں گا، اس لیے کہ نیم گرم، لوک وارم ان کو بھی پسند نہیں تھا اور وہ بھی اس کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ خداوند یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نیم گرم کو، وہ جس کا ٹیسٹ نہیں ہے، وہ جو ڈسٹیسٹ فل ہے، جو کہ بے مزہ ہے، اس کو اپنے منہ سے نکال دوں گا۔ جس کا مزہ جاتا رہا ہے، جس نے اپنی نجات کو کھو دیا ہے، وہ لوک وارم ہے، وہ نیم گرم ہے۔ عزیزو، ہم نے خداوند کے کلام میں، ان خطوط میں جو افسس کی کلیسیا، سمرنا کی کلیسیا، پرگمن کی کلیسیا، تواتیرا کی کلیسیا، سردیس کی کلیسیا، فیلیدلفیا کی کلیسیا اور اب لودیکیا کی کلیسیا کو لکھے گئے ہیں، ان سب میں ہم نے پڑھا کہ ایمانداروں کو یہ خط لکھے گئے ہیں، اور ایمانداروں کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ نے ایمان پر قائم رہنا ہے، مسیح کی گواہی پر قائم رہنا ہے، خدا ان کے کلام پر قائم رہنا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا، اگر آپ دنیا کے حالات، واقعات پر جو آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں، جو آپ کا ٹرائل لیتے ہیں، جو آپ کی آزمائش کرتے ہیں، ان پر غالب نہیں آئیں گے اور خداوند کے ساتھ سچائی سے، وفاداری سے، ایمانداری سے نہیں چلیں گے، تو پھر دیر آر کانسیکوینسز، پھر نتائج ہیں۔ جیسے افسس کی کلیسیا کے حوالے سے خداوند نے لکھا کہ جو غالب آئے اسے تو زندگی کا درخت جو فردوس میں ہے وہاں سے پھل ملے گا، لیکن جو غالب نہیں آئے گا، اور بے شک وہ ایمانداری ہوگا جو ایماندار تھا، کیونکہ یاد رہے کہ یہ خط ایمانداروں کو لکھے گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی نجات کو، اس انعام کو کھو دیا۔ وہ اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل نہیں کھا سکے گا۔ اسی طرح سمرنا کی کلیسیا کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ جو غالب نہ آئے وہ زندگی کا تاج پانے نہیں پائے گا۔ پھر جو لوگ بالام کی، جو لوگ جھوٹی تعلیمات کو بھی ماننے لگ جاتے ہیں، حرام کاری کرنے لگ جاتے ہیں، خداوند ان کے ساتھ اپنے منہ کی تلوار کے ساتھ لڑیں گے۔ ان کو پوشیدہ من میں سے کچھ نہیں ملے گا، ان کو وہ سفید پتھر بھی نہیں ملے گا، اور نہ ہی وہ قوموں پر اختیار رکھیں گے، نہ ہی وہ صبح کا ستارہ پائیں گے۔ عزیزو، وہ ایماندار بھی جو غالب نہیں آئیں گے، جو اپنے ایمان کی، خداوند کے کلام کی، خداوند کے ساتھ وفاداری کی حفاظت نہیں کریں گے، وہ خداوند کی کتاب حیات میں سے کاٹے جائیں گے، وہ خداوند کی ہیکل میں ستون بننے نہیں پائیں گے، اور اب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ خداوند کے منہ سے نکال پھینکے جائیں گے۔ عزیزو، ہمیں اس حقیقت کو، اس اہمیت کو، اس ٹروتھ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غالبانہ فتح پانی کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ صرف یسوع کو جان لینا اور اس کے بعد اپنی زندگی کی آپا دھاپی میں
مصروفیت میں اس کے ساتھ اس پرسنل ریلیشن شپ کو قائم نہ رکھنا ہماری نجات کو، ہماری سیلویشن کو، ہمارے ان انعاموں کو، ان فتح مندی کے ریوارڈز کو ہم سے دور کر سکتا ہے جو غالب آنے والوں کے لیے، جو فتح پانے والوں کے لیے ہیں۔ آئیں اپنے ایمان میں قائم رہیں تاکہ ہم خداوند کے ساتھ سکونت کرنے والے ہوں۔ عزیزو، سرد اور گرم ایکسیپٹیبل سٹیٹس ہیں، قابل قبول ہیں، لیکن نیم گرم ہونا ان ایکسیپٹیبل ہے۔ نجات کا خول چڑھا کے رکھنا اور اس نجات کے کام کو اپنی زندگی سے دور رکھنا، اس نجات دینے والی ذات کے کلام کو اپنی زندگی سے دور رکھنا آپ کو نیم گرم بنا دے گا۔ آئیں سرگرم ہو، خداوند کے کلام کو پڑھیں، اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، اس کے بارے میں سیکھیں، اس کے بارے میں حجت نہ کریں اور خداوند میں بڑھنے والے ہوں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔